اور کر اللہ تعالی لائیولی رجسٹرنگ میں تو اللہ مالک نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العظيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان رحم کرنے والا ہے تو والاول وہ اول ہے والآخر اور وہ آخر ہے اور ظاہر اور ظاہر ہے والباطن اور وہ باطن ہے بکل شیء علیم ہر چیز کا جاننے والا ہے یہ آیت کریمہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں خاص کر تفسیر حقانی حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت محمد مصطفیٰ بھی ہے والاول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں والآخر اور آخر ہیں والظاہر اور ظاہر ہیں والباطن اور باطن ہیں فہو بکل شیء علیم ہر چیز کے جاننے والے خدا کی عطا سے ہر چیز جاننے والی اس پر ایک روایت پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا آپ نے ایک نور دیکھا نور جو دیکھا اس نور سے آواز آ رہی تھی قالا ھذا ابنک احمد فہو اول وہو آخر اے حضرت آدم یہ تیرے بیٹے ہیں جن کا نام ہے احمد اور وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی حضور کا دیدار کرایا گیا آدم علیہ السلام نے حضور کو دیکھا اور اشارہ قریب ہے ھذا ابنک احمد یہ تیرے بیٹے ہیں جن کا اسم گرامی ہے احمد اور یہ اول بھی ہیں آخر بھی ہیں اس لیے حضور بھی فرماتے ہیں اولہم خلقا و آخرہم بعثا جس لئے جمعہ نے ازان اور یہ نہیں پہلی بندے آن کے پیچھے سنتا نہیں تھی کہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے پلیز ناک لازمین ہے ازان اور کسی فرنا کوئی بندہ کو زمان میں بنے ارشاد فرمایا حضور نے فرمایا اولہم خلقا و آخرہم بعثا میں آنے سے سب سے پہلے میں آیا ہوں اور دنیا میں سب سے آخر میں آیا ہوں تو یہ حمد باری تعالیٰ بھی آئے اور نعت محمد مصطفیٰ بھی حضرت اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی ترجمہ فرماتے ہیں آپ منظوم فرماتے ہیں وہی اول وہی آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے سبحان الذی اسری بعبدہ پاک ہے ذات پاک ہے وہ ذات جس نے رات و رات سیر کرائی اپنے خاص بندے کو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ملنے کے لیے عالم لامکان میں گئے، تو اس کی طرف حضرت اعلیٰ حضرت اشارہ فرماتے ہیں، فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور جو ہے اس کی تخلیق سب سے پہلے ہوئی ہے، اور بشری لباس میں حضور سارے انبیاء کے بعد تشریف لائے ہیں، اور حضور کا ایک ظاہر بھی ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر کو تو لوگ سمجھے لیکن باطن کو نہیں سمجھ سکے۔ فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اب ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم تو بھی لکھتے ہیں، کہتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ اور پنجابی میں حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے حسین انداز میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا اول آخر، دوویں پاسے وہ مل کھلویا۔ اور ارشاد ربانی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس وہ تشریف لائے ہیں جو سراپا نور ہیں اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی ہے واضح بیان کرنے والی، یعنی صاحب قرآن پہلے آئے قرآن بعد میں آیا، یہ معنی ہیں۔ اب ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، اس کا نام ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے اور اللہ کے یہ کلمات طیبات ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو، اللہ تعالیٰ کے کلمات طیبات ہوں، حضور اس کو روایت کریں، اس کا نام ہوتا ہے حدیث قدسی۔ یہ حدیث قدسی ہے جو پڑھنے لگا۔ فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لأعرف، اور دوسری روایت میں آتا ہے خلقت محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا میں ایک مخفی خزانہ تھا، بس میں نے پسند کیا کہ پہچانا جاؤں، اور میں نے خلق خاص یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ اب اس پر جو الف لام معروف آتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ حضور سارے جو خاص ہیں ان خاصوں میں سے خاص ہیں۔ تو دو روایتیں ہیں، ایک کہ میں نے خلق کو پیدا کیا یعنی مخلوق کو، اور الخلق یہ کہا کہ اس کے مراد حضور پاک ہیں، اور ایک میں صراحتاً آئے فخلقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ فرمایا میں سراپا مخزن راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں سراپا مخزن راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں سراپا مخزن راز تھا، مدت رہا ہوں میں راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ اب حضور فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما خلق اللہ نوری، تفسیر روح البیان مدارج النبوت۔ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کی تخلیق فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو حضور کا نور ہے وہ خدا کے نور کا جز نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ سے نور کی تخلیق ہوئی ہے۔ اب
اگلی روایت میں پیش کرتا ہوں. حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری ومن نوری خلق جمیع الکائنات. فرمایا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات تمام کائنات میں نور محمدی سے پیدا ہوئی، میرے نور سے پیدا ہوئی ہے. اب اگلی روایت پیش کرتا ہوں مدارج النبوت میں ہے. فرمایا انا من نور اللہ والمؤمنون من نوری، میں اللہ کا نور ہوں اور تمام مومن میرے نور سے ہے. یہ مومنوں کے لیے خصوصیت فرمائی کہ مومن بھی میرے نور سے ہیں. اب چوتھی روایت پیش کرتا ہوں اس پر. فرمایا خلقت من نور اللہ والمؤمنون من نوری. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سندھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مکتوبات شریف میں یہ حدیث لکھی ہے. فرمایا خلقت من نور اللہ والمؤمنون من نوری، اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا اور تمام مومن میرے نور سے ہیں. حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں پنجابی میں. ہاں فرماتے ہیں سب نور اسے دے نوروں اس دا نور حضور اس نو تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کوہ تور. سب نور اسے دے نوروں اس دا نور حضور اس نو تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کوہ تور. ایک حدیث میں سنانے لگا ہوں جس کا حدیث کا نام ہے حدیث جابر. حضرت جابر جو ہے جابر بن عبداللہ انصاری وہ روایت فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اخبرنی من اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل اشیاء، یا رسول اللہ مجھے خبر دیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے کون سی شے کو پیدا کیا، کون سی شے پیدا فرمائی. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالیٰ خلق قبل اشیاء نور نبیہ من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث يشاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس. اتنی لمبی یہ روایت ہے. فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے تھے نبی کا نور پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا. وہ نور قدرت الہی سے جہاں مشیت خداوندی تھی دورہ کرتا تھا. یعنی اس وقت ایک اللہ تھا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اور کوئی آگے کیا ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ. نور محمدی تھا. نور محمدی کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی. ایک اللہ تھا، ایک نور محمدی تھا. نہ لوح تھا، تختی جو 7ویں عرش پر ہے لوح، جس پر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. پھر یہ چاروں کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن اور تقدیریں اس لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے. قرآن مجید فی لوح محفوظ، وہ لوح محفوظ ہے، ایک تختی ہے. اور 7ویں آسمان کے اوپر فرمایا وہ بھی نہیں تھی، اور نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان تھے، نہ زمینیں تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ جن تھے، نہ انسان تھے. کوئی چیز بھی نہیں تھی. یہ فرماتے ہیں
کرسی عرش نہ لوح قلم سی. اس حدیث کا ترجمہ فرماتے ہیں کرسی عرش نہ لوح قلم سی نہ سورج چمکارے خودو بھی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آتی رہی لا الہ الا اللہ اور اللہ تعالیٰ بھی یہ پڑھتا رہا محمد رسول اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. خدا کی طرف سے آواز آتی رہی محمد رسول اللہ. یہ ایسا وظیفہ ہے جو خدا بھی پڑھتا رہا مصطفیٰ بھی پڑھتے رہے. اس لیے جو کہتے ہیں یہ افضل کلمہ ہے سارے کلمات سے افضل کلمہ یہ کلمہ شریف ہے جس میں توحید بھی ہے اور رسالت بھی ہے جس کو خدا اور رسول یہ دونوں پڑھتے تھے. پھر نور محمدی کے فرمایا 4 حصے کیے گئے. نور محمدی کے 4 حصے کیے گئے. یہ بھی حدیث سنیں فرمایا قسم ذالک النور اربعۃ اجزاء. کہ جو ہمیں موضوع دیا گیا نا کہ وجہ تخلیق کائنات جو سوموار کو یہاں محفل ہے اس کا یہ موضوع ہے. یہ موضوع یہی میں بیان کر رہا ہوں. یہی موضوع ہے کہ وجہ تخلیق کائنات حضور کی ذات ہے اور حضور کے نور محمدی سے فرمایا 4 حصے کیے گئے. ذالک النور اربعۃ اجزاء. اس نور محمدی کے 4 حصے کیے گئے. فخلق من الجزء الاول. تمام مخلوقات کو پہلے حصے سے اس کو پیدا کیا گیا. اور القلم نور محمدی سے قلم کو پیدا کیا گیا. من الثانی اللوح. نور محمدی سے تختی کو پیدا کیا گیا. تختی لوح کو پیدا کیا گیا. اور من الثالث سے العرش اور تیسرے جز سے عرش کو پیدا کیا گیا. وہ عرش جو زمین و آسمان سے بڑا ہے بلکہ اس پر جو کرسی ہے خدا فرماتا ہے واسع کرسی السماوات والارض. جو عرش کے اوپر کرسی ہے وہ زمین و آسمان ساتوں زمینوں سے بڑی ہے. تو عرش کتنا بڑا ہے. عرش بہت بڑا ہے اور ساتویں آسمان کے اوپر فضا میں کھڑا ہے. اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. وہ بھی نور محمدی سے پیدا ہوا. فخلق بعدہ کل شیء. ہر چیز نور محمدی سے پیدا کی گئی. اب ایک روایت پیش کرتا ہوں. یہ روایت ہے نور والقلم وما یسطرون. قرآن مجید کی آیت بھی اور روایت بھی ہے. نور والقلم وما یسطرون. قسم ہے نور محمدی کی. نور سے مراد مفسرین فرماتے ہیں حروف مقطعات ہے اور اس نون سے مراد نور محمدی ہے. نون اللہ فرماتا ہے قسم ہے نور محمدی کی. والقلم قسم ہے قلم کی. وما یسطرون جس قلم نے لکھا. سطر کے جمع سطور. جس وقت اس قلم نے سطریں لکھی ہیں اس کی قسم. یہ اللہ تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے قلم آپ اس لوح محفوظ پر لکھ. اکتب. حدیث کے الفاظ کیا ہیں. اکتب لکھ. کتب ما کان وما سیکون. قلم نے وہ بھی لکھا جو ہو گیا تھا. قلم نے وہ بھی لکھا جو ہونے والا تھا. اب قلم کو اللہ تعالیٰ نے املا بولی اور قلم کو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا. اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں سے اس قلم کو پکڑا نہیں اور املا بھی نہیں بولی. اس لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا. اس کو کہتے ہیں علم غیب. اگر اللہ تعالیٰ نے قلم کو علم غیب عطا فرمایا علم غیب کلی عطا فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قلم جو ہے وہ نور محمدی سے پیدا ہوا. حضور تو پوری کائنات سے افضل ہیں.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم کلی عطا ہی فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، علم کلی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو املا نہیں بولی، عبارت نہیں بولی. اب قلم نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، لکھنے کے بعد لا الہ الا اللہ لکھا. تو قلم کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے قلم رک گیا. قلم نے کہا یا اللہ تیرے نام کے ساتھ جس کا میں نام لکھنے لگا ہوں، یا تو اس کا تعارف کرا، وہ کون سی ذات ہے؟ پہلے فرمایا وہ ذات ہے جس کے نور سے تو پیدا، قلم تو پیدا ہوا ہے، پہلی بات. اور دوسرا ہے وہ میرے محبوب ہیں، میرے حبیب ہیں، میرے محبوب ہیں جن کا نام تو لکھنے لگا ہے. اب اس نے لکھا محمد الرسول اللہ. اس پر محدثین ارشاد فرماتے ہیں قلم کا عشق محمدی سے سیدھا آپ کا سینہ پھٹ گیا، قلم کا سینہ پھٹ گیا عشق محمدی سے. جب اس نے لکھا نا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، اس بار قلم نے یہ لکھا تو قلم کا سینہ پھٹ گیا کہ اس میں شگاف ہو گیا، اس میں شگاف ہو گیا. ڈاکٹر اقبال مرحوم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صد کتابوں صد ورق در نار کن سینہ را از عشق او گلزار کن. فرمایا 100 کتابیں 100 ورق آگ میں ڈال دے، اپنے سینے میں عشق محمدی پیدا فرما. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، دارو بر در گوشائے دامان اوس. میں جس کے سینے میں عشق محمدی ہو گیا وہ دنیا اور آخرت کا اور خشکی اور تری کا وہ بادشاہ بن گیا ہے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ اور آبروئے ماز نام مصطفیٰ. فرمایا مومن کا وہ دل ہے جس دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، حضور کا مقام ہے. مومن کا دل حضور کا مقام ہے اور حضور کی برکت سے ہمیں عزت ملی ہے. اب لکھیں لفظ محمد پر ایک بڑی لمبی بات ہے. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کیا ہوا، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ ہر انسان فطرت اسلام سے پیدا ہوا. ہر انسان جو ہے فطرت اسلام سے پیدا ہوا. اب فطرت اسلام کا جو ترجمہ بزرگان دین نے لکھا ہے، باقی حضرات نے بھی لکھا ہے، لیکن بزرگان دین نے لکھا ہے کہ لفظ محمد جو ہے اس میں 2 میم ہیں، ایک آ ہے ایک دال ہے. جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 3 مہینے گزر جاتے ہیں، بچے کا وجود بنتا ہے، تو بچہ لفظ محمد کی شکل میں اپنی ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے. چونکہ یہ سر ہے، انہوں نے کہا یہ سر ہے، یہ 1 میم ہے، دونوں گھٹنے یہ 2 میم ہیں، اس لیے محمد مشدد ہے، دوسرا میم جو ہے مشدد ہے، وہ 2 میم ہے. فرمایا یہ دونوں گھٹنے اور جو دال ہے وہ انسان کے پاؤں ہیں. جیسے لفظ محمد کی شکل ہے ایسے ہر بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہوتا ہے. اور دوسری مثال نے دی رکوع، جب آدمی رکوع میں جاتا ہے، قیام کے بعد رکوع میں جاتے وقت لفظ محمد کی شکل ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو نمازی پر رحم آتا ہے کہ میرے محبوب کی شکل بنا کے یہ رکوع کر رہا ہے. تو اس لیے فرمایا در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ. میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں. اذان کا وقت ہو گیا ہے، لہٰذا اذان دے دیں، اذان کے بعد ہم صورتیں پڑھیں گے. تو یہ ابھی کریم صاحب نے بھی فرمایا ہے